گیا تھا، پھر میں آؤں، پھر میں آپ کو کارگزاری سناؤں، آپ پھر میری تشکیل فرما دے، کیونکہ ہمارا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ خدا پاک کی قسم اٹھا کے وزیروں امیروں کہہ رہا ہوں، میں آخری سے 1-2 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانوں پر سلامی کے لیے گیا، ویل چیئر کوئی جلدی سے میری آگے کو لے گیا، اللہ اکبر، مجھے مولانا پتہ ہی نہ لگا کہ میں نے سلام کیا کہ نہیں کیا۔ میں نے یوں کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا، میری زبان سے جو لفظ نکلا میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے کہا یا رسول اللہ انی بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کملی والے پھیرا ہی مروا دیا، سلام قبول نہیں کیا۔ یقین جانو باوضو بیٹھا ہوں، اپنی بات کا ضامن ہوں۔ اس نے یوں کر کے میری ویل چیئر پہ کھینچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے صاف حضرات کے سامنے کر دی۔ میں تقریباً 6 سے 7 منٹ کملی والے سے راز و نیاز کی باتیں کرتا رہا، میں دکھڑے سناتا رہا، وہاں سے سلام کے جواب لیتا رہا، اللہ اکبر۔ یقین تو پہلے بھی تھا، اس دن یقین ہو گیا محمد روح بالجسم کے ساتھ اپنے روزے میں آج بھی زندہ ہے۔ اللہ جھوٹ بول بول کے دیوبندی پھنڈے رہے، اس کا میں 5-6 من کا وزن ہے اس کا، اگر حلال ہوتا تو قربانی پہ زبردست اس کی قیمت ہوتی، لیکن ہے بالکل حرام، خطیب ہے اور شکل پلیت کی۔ کہتے ہیں میں نبی پاک کے روزے پہ گیا اور میں آکے یا رسول اللہ ان بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوں دیا، نبی پاک کو بے وفا کہہ رہا ہے خنزیر، اور یہ دیوبندی خنزیر ہے، بریلوی کی بات نہیں۔ تو کہتا ہے روزے سے آواز آئی اور کسی نے میری ویل چیئر کو پھیرا اور میں پھر راز نیاز کی نبی پاک سے گپ شپ لگاتا رہا، کئی دیر تک گپ شپ لگائی وہاں روزے پہ۔ اب ایسے خنازیر ہیں اور کہتے ہیں جی ہم دیوبندی ہیں، ایسا دیوبندی ابو جہل سے بھی بدتر ہے۔ دیوبندی ہے تو جمعیت علماء اسلام میں داخلہ لے لے، دیوبندی ہے، ایک لیبل بن گیا، ہم دیوبندی ہیں۔ دیوبندی ہے تو کیا نحن ابناء اللہ؟ یہودی یہی کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، صالحین کی اولاد ہیں، لہذا ہمیں ہر چیز کی اجازت مل گئی۔ تم دیوبندی کہلواؤ اور عقیدہ تم ابو جہل سے بدتر رکھو تو بچ جاؤ گے سے دیوبندی کہلانے سے۔ قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے ہاں بھئی دیوبندی کون ہے، وہ تو جائے نا سیدھا جنت میں۔ واہ واہ، یہ دیوبند تو کل بنے، آج تو نے معیار بنایا، فلانا دیوبندی تے فلانا بریلی تے فلانا اہل حدیث تے فلانا فلانا، یہ تیرے ہاتھ پہ گھڑے ہوئے فرقے۔ اللہ کے ہاں دیوبند کی سند بھی نہیں چلتی، بریلی کی سند بھی نہیں چلتی، اور اہل حدیث کی سند بھی نہیں چلتی۔ اللہ کے ہاں سند چلے گی صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی۔ ہاں، من آمن باللہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، پہلے بھی لوگ دعوے کر رہے تھے ہم یہودی ہیں جی، ہم نصرانی ہیں جی۔ اللہ نے فرمایا ان القاب سے کچھ نہیں بنے گا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، فرمایا جو مرضی القاب رکھوا لو، بڑے بڑے نام کہلوا لو، آج کے زمانے میں دیوبندی تے بریلی تے فلانا تے فلانا جو مرضی کر لو، اس زمانے میں یہودی تے نصرانی تے مکہ والے مشرک تے فلانا تے فلانا۔ فرمایا کوئی بھی تم القاب رکھوا لو، ان لقب ان ناموں سے نجات نہیں ہوگی، نجات ہوگی من آمن باللہ، جو حقیقتاً ایمان لائے گا، سچا ایمان لائے گا، مخلص ہو کر ایمان لائے گا، اس کی نجات ہوگی۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح کرے گا۔ ایمان باللہ یہ بھی عنوان، عقیدہ بھی صحیح ہوگا، عمل بھی صحیح ہوگا۔ دیوبند کو اس نے ساری زندگی دیکھا ہی نہیں اور کسی اور فرقے کو اس نے کبھی سنا ہی نہیں، لیکن عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق، عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق، تو وہ آدمی ہوگا۔ فرمایا یہ ہیں کہ جن پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا، بے غم ہو کر جنت میں جائیں گے۔